حوالات کی سلاخوں کے پیچھے سے میں اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا تھا۔ وہ 25-26 سال کا خوبرو جوان تھا جسے قتل کے مقدمے میں 2 دن پہلے یہاں لایا گیا تھا، جہاں سے چند ہی دن بعد عدالتی کارروائی کے بعد اسے جیل منتقل کیا جانا تھا۔ اس کے خلاف کیس کافی مضبوط تھا، اسی لیے گمان غالب تھا کہ 1-2 پیشیوں کے بعد ہی اسے سزائے موت سنا دی جائے گی۔ میں ایک پولیس والا ہوں اور پہلے دن ہی سے میرا رویہ اور میرا لہجہ اس کے ساتھ کافی حد تک سخت رہا، لیکن اس کے لبوں پر ہمیشہ ایک دل موہ لینے والی مسکراہٹ ہوتی تھی اور ہمیشہ وہ مجھے بڑا سمجھتے ہوئے ادب سے اور نرم لہجے میں بات کرتا تھا۔ مجھ جیسا سخت انسان بھی 2 دن ہی میں اس کے اچھے اخلاق کے سامنے ہار گیا۔ اب وہ سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگ رہا تھا، میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ اس طرح سے خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگ رہا تھا کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ جس سے مانگ رہا ہے وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا ہو۔ دعا کے بعد اس کی نظر مجھ پر پڑی تو اس کے لبوں پر پھر وہی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ اٹھ کر میرے پاس آیا اور ہمیشہ کی طرح میرا حال احوال پوچھا۔ آج خلاف معمول میرا لہجہ بھی کافی نرم تھا۔ باتوں کے دوران میں نے اس سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے قتل جیسا جرم کیا ہوا ہے، کیونکہ مجھے اس کی معصومیت سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ قتل جیسا جرم کر سکتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، تو پھر میں ایسا گھنونا جرم کیسے کر سکتا ہوں؟ اس نے مجھے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے پوچھا تو پھر یہاں کیسے؟ اس نے کہا کہ جب اللہ اس دنیا میں کسی کو اختیارات دیتا ہے نا تو اکثر لوگ بھول جاتے ہیں کہ یہ اختیارات اللہ کی طرف سے امانت ہیں، وہ ان سب کو اپنا کمال اور اپنا حق سمجھ بیٹھتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ہمارے علاقے کے ایک با اثر انسان نے قتل کر دیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں وہاں سے چند قدم ہی دور تھا۔ اس نے الزام مجھ پر لگا دیا، جھوٹے گواہ بھی تیار کر لیے گئے اور میں یہاں پہنچ گیا۔ مجھے دکھ سا ہوا۔ میں نے پوچھا تو تمہارے گھر والوں نے ابھی تک کچھ نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ گھر والوں نے اپنی پوری کوشش کی ہے، لیکن وہی بات اس معاشرے میں کہ لوگ بھی ڈر کے مارے اس کا ہی ساتھ دیتے ہیں جو طاقتور ہو، جو ڈرانے والا ہو۔ وہ پھر سے مسکرا رہا تھا۔ مجھے اس کے سکون کو دیکھ کر بڑی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ ہو سکتا ہے کہ کچھ دنوں میں تمہیں موت کی سزا سنا دی جائے؟ اس نے کہا کہ انشاءاللہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ میں نے اس کے آگے اپنی عرضی رکھ دی ہے جس کے سامنے بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بھی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اس نے پر یقین لہجے میں مجھے یہ جواب دیا۔ میں نے پھر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ کہنے لگا کہ میں اپنے اللہ کی بات کر رہا ہوں، اسے میری بے گناہی کا علم ہے اور وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ہر لفظ سے محبت ٹپک رہی تھی۔ تمہیں یقین ہے کہ دعا سے کام ہو جائے گا؟ اگر نہ ہوا؟ میں نے سوال پوچھا۔ اس نے کہا کہ جب اس سے مانگا جاتا ہے نا تو پھر شک میں پڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں کہ وہ قبول نہیں کرے گا، بس سب کچھ اس پر چھوڑ کر انتظار کرتے رہو اس کے فیصلہ کرنے کا۔ اس کے لہجے میں یقین ہی یقین تھا۔ میں بس اس کے چہرے کو تکتا رہ گیا کہ اس سے پہلے اللہ پر اتنا یقین شاید ہی کسی میں نے دیکھا ہو۔ 3 دن مزید گزر گئے۔ اس دوران اس کے گھر والے بھی اس سے ملنے کو آئے تھے۔ وہ اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کا رو کر برا حال تھا، لیکن اس کے سکون میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ مسلسل سمجھاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے عرضی رکھ دی ہے، اسے پتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، دیکھ لیجئے گا وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ میں نے اللہ پر اتنا یقین اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا، لیکن کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میرے دل میں اب اس کے لیے عقیدت کے جذبات پیدا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اللہ کی محبت ہوتی ہی ایسی ہے جو پتھر دل کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ پھر جب اسے عدالت میں پیش کیا جانا تھا، اس سے 1 دن پہلے ہی عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ وہ جس شخص نے خود قتل کر کے الزام اس لڑکے پر لگا دیا تھا، اپنی بیوی اور اپنے اکلوتے بچے کے ساتھ ایک گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اسے ایک خوفناک حادثہ پیش آ گیا۔
جس کے نتیجے میں اس کی بیوی اور اس کا بچہ تو موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ اسے شدید زخمی حالت میں ایک ہسپتال منتقل کیا گیا۔ کافی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آنے کے بعد اسے بیوی اور بچے کے مرنے کی خبر ملی تو اس کی حالت ہی بگڑ گئی۔ اسی جان کنی کے عالم میں اسے کچھ یاد آیا۔ اس نے چیخ کر قریب موجود ڈاکٹر کو اس کی ویڈیو بنانے کا کہا۔ بار بار اصرار پر ڈاکٹر نے نرس کو ویڈیو بنانے کا اشارہ کیا تو اس نے ویڈیو میں بڑی مشکل سے اپنے جرم کا اعتراف کیا اور اس نوجوان کو بے گناہ قرار دے کر ہاتھ جوڑ کر معافی بھی مانگی۔ اس نے ڈاکٹر سے یہ وعدہ لیا کہ اس ویڈیو کو آپ پولیس اسٹیشن ضرور لے جائیے گا تاکہ اس کی جان بچ سکے۔ شاید بیوی اور بچے کے مرنے کے بعد اور اپنی ایسی حالت کا علم ہو جانے کے بعد وہ اس گناہ کے ساتھ مرنا نہیں چاہتا تھا۔ ادھر ویڈیو پولیس اسٹیشن پہنچی اور ادھر آدمی مر گیا۔ آج عدالت میں اس کی پیشی تھی۔ عدالت کے سامنے اس کی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھا، لہذا اسے باعزت بری کر دیا گیا۔ میں کمرہ عدالت میں کھڑا گمسم سا سوچ رہا تھا کہ اللہ ان بندوں کی جو صحیح معنوں میں اس پر ایمان لاتے ہیں نا، ان کی ایسے بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس کی ہتھکڑیاں کھول دی گئی تھیں، ماں روتے ہوئے اس سے لپٹ گئی تھی، باپ کی آنکھوں میں آنسو تھے، آج اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے، شاید اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے ان حالات میں تنہا نہیں چھوڑا تھا اور اس طرح سے اس کی مدد کی تھی جس کا کسی کو وہم و گمان تک بھی نہیں ہو سکتا۔ اور مجھے یاد ہے مجھ سے ملنے کے بعد جب وہ جانے لگا تھا تو میں نے اسے کہا کہ وہ کوئی ایسی بات بتا کر جائے جس سے میں ہمیشہ کے لیے یاد رکھوں، تو اس نے بڑے خوبصورت الفاظ کہے۔ اس نے کہا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہمدرد اور کوئی بھی دوست نہیں، جب بھی کوئی مشکل پیش آ جائے تو اسی سے مانگیں اور پھر یقین بھی رکھ لیں کہ وہ قبول کرے گا۔ وہ محض کسی سوچ یا کسی تصور کا نام تو ہے نہیں، بلکہ وہ تو ایک زندہ حقیقت ہے۔ وہ اس وقت بھی ہمارے ساتھ ہے، شہ رگ سے بھی قریب ہے۔ وہ ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ مشکل میں ہمارا رد عمل کیا ہوگا، اور جو اس سے مانگ کر شک میں نہیں پڑتے، اللہ بھی انہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایسے طریقوں سے اس کی مدد کرتا ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ وہ اب واپس جا رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے میں آج ہی مسلمان ہوا ہوں یا جیسے میں نے آج اپنے اللہ کو پا لیا ہے۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو